جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے. جیسا کہ جی آپ سر. دیکھ رہے ہیں میرے صاحب ہیں ناصر میر صاحب، ان کا تعارف یہ ہے کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کی یونٹی کے لیے خان صاحب کے لیے لانگ ٹائم فرینڈشپ ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے لیے بڑی خدمات ہیں. جتنے بھی نئے ان کمرز ہیں یا نئے آنے والی لیڈرشپ ہے یا پرانی لیڈرشپ ہے ان کے اوپر انہوں نے ہمیشہ شفقت سے ہاتھ رکھا. ویری کوآپریٹو اینڈ آلویز دیئر. ابھی ریسنٹلی انہوں نے یورپ سلیش ورلڈ کہہ لیں آپ کانفرنس تھی پیرس میں ہوسٹ کی گئی تھی، پیرس کی جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ ان کی جانب سے، تو اس میں شرکت کر کے واپس آئے ہیں. تو اس کے سلسلے میں ان کو ان سے ٹائم لیا ہے. بہت شکریہ ناظر بھائی، السلام علیکم. السلام علیکم جناب نظر عباس صاحب، شکریہ جناب. آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ اپنے پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں. میں آپ کا مشکور ہوں سر. نہیں ناظر بھائی، اٹس مائی آنر، آئی ایم ہمبلڈ. اچھا یہ بتائیں کہ اچھا وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں، پیرس سے اسٹارٹ کرتے ہیں. پیرس کا بتائیں کیا کیسا رہا، کیا تھے، کیا چیز اس کی ان لوگوں کے کیا تاثرات تھے، الیکشن کے بارے میں کیا تھا، فنڈ ریزنگ کے بارے میں ذرا ڈیٹیل میں اس کو بتا دیجیے. ذرا پیرس سے اسٹارٹ کرتے ہیں، پیرس اچھا جی، کیسا رہا؟ کیونکہ جی شکریہ سر. میں اس کو تھوڑا سا بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت اوورسیز جو ہے وہ چونکہ اوورسیز کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے میجارٹی جو لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں اور ان کے سپورٹرز بھی ہیں اور ووٹر بھی ہیں. تو اس وقت جو بھی پاکستان کے اندر فسطائیت جو ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کو جس طریقے سے جھوٹے اور جعلی مقدمات کا سامنا ہے اور ان کے جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے، ایک مقدمہ ختم ہوتا ہے دوسرے کے اوپر ان کو گرفتار کرتے ہیں. تو اوورسیز اس وقت بڑے غصے میں ہے اور الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے. 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. تو ظاہر ہے اوورسیز میں جو پی ٹی آئی بڑی متحرک ہے پورے اوورسیز کے اندر. تو اس وقت ایک کانفرنس کی ضرورت تھی اوورسیز پی ٹی آئی چیپٹرز کے اندر کہ ایک کانفرنس کی جائے جہاں جس کا مقصد 3-4 مین پوائنٹس ہے. نمبر 1 یہ تھا کہ اوورسیز میں رہتے ہوئے ہم پاکستان کی جو ہماری مدر پارٹی ہے اس کی یا پاکستان کی عمران خان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں. نمبر 1 دوسرا یہ تھا کہ ظاہر ہے پارٹی کو الیکشن ہے، ہماری جو پی ٹی آئی ہے وہ کوئی چور چکے تو نہیں ہے اس میں جنہوں نے بڑا پاکستان لوٹ کے تو پیسہ جمع کیا. وہ یہ تو لے مین کی پارٹی ہے، اس کے لیے پارٹی کو ظاہر فنڈنگ کی ضرورت ہے. اس والے تھے ایک کمپین تھی کہ فنڈ ریزنگ کی ضرورت ہے. اور تیسرا یہ کہ جو پاکستان کے اندر اوورسیز کو ووٹنگ رائٹ دیا جائے ضرور. اور نمبر 4 کہ پاکستان کی چاروں اسمبلیوں میں اور نیشنل اسمبلی کے اندر سینٹ کے اندر بھی اوورسیز پاکستان کو نمائندگی دی جائے. یہ 4 پوائنٹ تھے. ان 4 پوائنٹ کے اوپر میری تو سے زیادہ بڑی پی ٹی آئی فرانس کی جو ٹیم ہے انہوں نے یہ کانفرنس منعقد کی جس میں سرکردہ رہنما جناب ذوالفقار چتالہ صاحب اور یاسر قدیر صاحب ان کی پوری ٹیم. یقین کریں یہ پہلے بھی اوورسیز میں کانفرنس ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی ہسٹری کی پی ٹی آئی کی اوورسیز کانفرنس تھی. اور اس میں ہر ایک نے بھرپور شرکت کی اور اتفاق رائے سے ایک ڈکلیریشن بھی وہاں پہ پاس ہوا. جو باتیں میں نے آپ کو 4 کہی ہیں انہی کے اوپر اور فنڈ ریزنگ کے اوپر جو باتیں ہوئی، لوگ جو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک بڑے جذبے اور جنون کے ساتھ لوگوں نے شرکت کی. اور نظر بھائی میں ٹک ٹاک کے اوپر آپ شاید نے دیکھا بھی ہو، میں لائیو بھی چلا رہا تھا. بہت بڑی آپ کی ٹک ٹاکر کی ٹیم سی، فہیم صاحب ہو، باقی لوگ. تو لوگوں کی جو سپیچی تھی وہ اتنے جذبات سے بھری ہوئی تھی کہ ہم لوگوں نے جو ایک فیصلہ کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم سیاست کے اوپر بات کریں گے، امیدواروں کے اوپر کوئی تدغن نہ لگے، کوئی ایسی بات نہ ہو.
پاکستان کا ایک پیغام جائے تو جی لوگوں کے جو جذبات سے وہ کنٹرول سے باہر ہو رہے تھے. لوگ پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں, لوگوں کے کتنے کنسرنز ہیں, اور جن جی لوگوں کی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس ہیں ان کو وہ سارا کچھ ڈسٹروائے ہونے ایسا لگتا ہے ڈسٹروائے ہو جائے گا. تو لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے, اپنے قائد عمران خان سے محبت کا اظہار کر رہے تھے, اپنے دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے ابھی بلوچستان کی جو خواتین کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا, جو پی ٹی آئی کی خواتین اور بوڑھے بچے جن کو ابڈکٹ کیا گیا, ان کو اغوا کر کے کسی کو جیلوں میں, کسی کو بغیر جیلوں میں رکھا ہوا ہے اور بغیر مقدمات کے رکھا ہوا ہے. یہ اتنی افسوسناک باتیں تھی, رونگٹے کھڑے کر دینے والی باتیں تھی. اور جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں اوورسیز میں رہتے ہیں, ان کے گھروں کے اندر جس طرح چھاپے مارے جا رہے ہیں, جس طرح ان کے اہل و عیال کو پیچھے تنگ کیا جا رہا ہے, ان کے اوپر کسی کے بھائی کو پکڑتے ہیں, کبھی کسی کو پکڑتے ہیں, تو جی میں ایسی ایسی اسٹوریاں تھی کہ دل کرتا تھا یہ پاکستان ہے, یہ ہم نے پاکستان کو دیا. 75 سال میں جو قائد اعظم کا پاکستان تھا, جن کا قائد اعظم کا یوم پیدائش بھی تھا 25 کو یہ کانفرنس تھی, تو قائد اپنی قبر میں ٹائمنگ کیا بڑی سوچ زبردست تھی. 25 تاریخ کو کانفرنس تھی آپ کی, یہ میں بھی اس چیز کو نوٹ کیا کہ ٹائمنگ بڑی زبردست تھی 25 دسمبر کو. اچھا ہم نے مجھے کیک بھی کاٹا جی, ہم نے قائد اعظم کا کیک بھی کاٹا, ان کی برتھ ڈے اچھا کا بہت بڑا کیک کاٹا گیا. پی ٹی اے فرانس نے ارینج کیا, تو میں نے اپنی اسپیچ میں بھی, میری اسپیچ شروع یہاں سے ہوئی کہ آج قائد کا یوم پیدائش ہے اور میرے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا تھا. تو میں نے کہا لیکن افسوس قائد کہ پاکستان میں 75 سال میں جو خواب تم نے دیکھا کہ اس کی تعبیر نہیں ہو سکی, اور اس جھنڈے کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکا. کاش اس جھنڈے کی عزت ہوتی, کاش اس جھنڈے کی ہم قدر کرتے, کاش قائد آپ نے علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا, کاش اس خواب کی آج تعبیر ہوئی ہوتی. کاش ہم آپ سے شرمندہ ہے کہ پاکستان میں وہ نہیں ہوا, اور اوورسیز پاکستانی افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم نے سوچا تھا ہم لوگ یہاں مزدوری کرنے کے لیے آئے تھے, کہ ہم نے اپنی ریٹائرمنٹ کی لائف پاکستان میں گزاریں گے, ہم نے اپنی انویسٹمنٹ کی, جگہ لی, کوٹھیاں گھر بنائے, جائیدادیں اور لی, کاروبار کئی لوگوں نے بہت سارے شروع کیے, اور ہم اب فرائٹن ہیں, ہم ڈرے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں جا کے ایک تو جو قبضہ مافیا ہے انہوں نے اوورسیز کے جو جائیدادوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں اس کا کوئی پرسان حال نہیں, اور اوپر سے ہم لوگ ڈال رہے ہیں کہ ہم جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا. ذرا سوچئے گا, ہم لوگ جو پی آئی اے میں جاتے تھے تو کتنا ریونیو اوورسیز سے پی آئی کو جاتا تھا, اور ہم جب پیسے پیچھے بھیجتے ہیں لوگوں کو اور اپنے انویسٹمنٹ کے لیے, پھر ہم وہاں جب جاتے ہیں تو کتنی باری شاپنگ آپ کر کے وہاں سے آتے تھے, تو وہاں کی اکانومی کو ہم بوسٹ دے رہے تھے. میں یہ بات کرنے لگا تھا ابھی, جو یہ پاکستان کی, میرے اپنے ذاتی خیال میں پاکستان کی لائف لائن جو ہے نا, وہ فیض صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ لائف لائن ہے, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی لائف لائن تو اوورسیز پاکستانی ہے. تو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ میں نے یہ ایک بڑی کمپین چلی تھی کہ ریمیڈنس نہیں بھیجنے جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ظلم زیادتیاں ختم نہیں ہوئی. اس کے بارے میں کچھ ہوئی بات؟ اس کے بارے میں بالکل باتیں ہوئی ہیں, باتیں وہی افسوس کی باتیں, افسوس کا اظہار تھا کہ کیا ایک شریف آدمی, ایک جنٹل مین آیا جس نے اوورسیز پاکستانیوں کو اور پاکستان کی غریب عوام کی بات کی, اس نے اوورسیز کا ووٹنگ رائٹ لے کے دیا. لیکن یہ جو ڈرے ہوئے سہمے ہوئے چور ہیں, انہوں نے وہ اوورسیز سے ووٹنگ رائٹ بھی چھین لیا. عمران خان صاحب تو آگے اسمبلی میں اوورسیز کو سیٹیں دینے پہ جا رہے تھے, لیکن افسوس کہ وہی ہوا کہ یہ کیوں ڈرتے ہیں اوورسیز سے. ان کا آپ نے بھی کہا کہ اوورسیز should be the red line. Overseas is a line with the overseas inject the lots of money into Pakistan economy. لیکن یہ ایک چیز کے سر رائے کر رہے ہیں, قرضہ, مزید قرضہ
اور مزید قرضہ 1 بلین کے لیے یہ تلوے چاٹ رہے ہیں فارن کنٹریز کی. تو یار یہ اوورسیز کا جو ہے یہ تو اپنی جان اپنا خون دینے کے لیے ملک کے لیے تیار ہے. تو یار بالکل صحیح بات ہے. اوورسیز کو ویلیو کرو. اوورسیز بھی دل بڑا کر کے آپ کو اور پیسہ دے اور انویسٹمنٹ دے. لیکن افسوس کہ یہ جو بائی پاس کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اسی طریقے سے ملک کو چلانا چاہتے ہیں کہ ہم تلوے چاٹیں گے اور قرضہ لے لیں گے. لیکن اوورسیز جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو جینولی ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم ویلیو نہیں کریں تھے. شرم اور شرم آنی چاہیے لوگوں کو. جی اب تھوڑا سا نا ذرا چینج کریں, ذرا پاکستان کی طرف تو چلتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو جس طرح روکا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے سے, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا امپیکٹ جاتا ہے اوورسیز کے تناظر میں کہ ہمیں یہاں بیٹھے ہم کیسے دیکھتے ہیں, یہ آپ کی نظر میں لوگ کیسے دیکھتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے لا لیسنس کو؟ کل میں ایک بات سوچ رہا تھا, ہم جب ارلی ینگ ایج میں تھے, جوانی میں, تو ذوالفقار علی بھٹو اس وقت بہت بڑے لیڈر تھے وہ, اور ان کو جس طریقے سے گورنمنٹ ختم کی گئی اور پھر وہ جیل میں پھانسی, تو پھر ایک نعرہ تھا. نظر باز صاحب یہ میری بات کو طریقہ حصہ بنائیے گا پلیز, میں ایک ہی بات کرنے جا رہا ہوں. ہم نے سنا کہ تم کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. وہ ایک عرصہ تک چلا جب تک عمران خان سیاست میں نہیں آیا تھا. تو عمران خان جب سیاست میں آیا تو اب صرف ایک نعرہ ہے, تم کتنے خان پکڑو گے ہر دل سے خان نکلے گا. ہر دل کے اندر خان ہے, وہ گھر کے اندر نہیں ہے. وہ بھٹو جو تھا وہ گھر کی دیواروں پہ تصویر لگی تھی, اب وہ تصویر نکل گئی ہے. اب بھٹو کی تصویریں گھروں میں نہیں ہے, ہر گھر سے اب بھٹو نہیں نکل رہا, اب ہر دل سے عمران خان نکل رہا ہے. میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. میری بانجی ہے, اس کا بچہ 8-9 سال کا ہے. ہم 6 بھائی ہیں, تو وہ اکثر ہماری فیملی کال ہوتی ہے, ویڈیو کال. تو وہ ماں کے ساتھ آ کے کھڑا ہوا, تو اس نے کہا نانا ابو ناصر آئے ہیں. تو وہ کہنے لگی, اس نے پوچھا کہ تم کون سے نانو ابو سے زیادہ پیار کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں نانا ابو ناصر سے بہت پیار کرتا ہوں. میں سوچا یار پچھلے سال میں گیا تھا تو کافی اس کے لیے چاکلیٹ لے کے گیا تھا, تو ظاہر بچے پھر وہ جو ان کو زیادہ دے اس کو زیادہ یاد کرتے ہیں. تو اس نے کہا کیوں نانا ابو ناصر کو کیوں, اور بھی تو 5 نانا ابو ہیں. کہتے نہیں اس لیے کہ نانا ابو ناصر عمران خان سے پیار کرتے ہیں. خدا کی قسم حیران ہو گیا میں سن کے. تو کہتا ہے نانا ابو ناصر I love you because you, انگلش بولتا ہے, because you love عمران خان. یار یہ میں نے بات کی ہے کہ تم کتنے خان پکڑو گے ہر دل سے خان نکلے گا. وہ جو 9 سال کا بچہ وہ کہہ رہا ہے کہ I love you نانا ابو because you love عمران خان, تو وہ جب 25-30 سال کا ہوگا تو اس کے دل سے ابھی عمران خان نہیں نکل رہا, تو بعد میں کہاں سے نکال لو گے؟ یہ تو ہر گھر سے ہر گھر کے اندر ایک عمران خان بیٹھا ہوا. بالکل ایسا ہی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ میرا خیال الیکشن ان کی مجبوری ہے, کیونکہ یہ جو فارن فنڈنگ کے چکر میں پھنس کے ہے نا, وہ جو ایڈ ہے اس کے چکر میں ان کو اب لولی لنگڑی الیکشن کروانے پڑیں گے. اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے, کیونکہ ڈیمانڈ جو ہے سو کالڈ ڈیپ پاکٹس کی طرف سے, وہ ڈیپ پاکٹس کی ڈیمانڈ کو ان کو پورا کرنا پڑے گا. اچھا یہاں پہ کوئی ہے پلان؟ میں نے ابھی آج میں دیکھ رہا تھا امریکہ میں انہوں نے الیکشن سیل بنایا ہے, انہوں نے اپنے
ایریا میں امریکہ میں کسی جگہ پہ، میرے اسٹیٹ کا نام یاد نہیں آ رہا، واشنگٹن ہاں اگر بالکل، تو ہمارا ہے کوئی لندن میں پلان اس قسم کا؟ ہاں ہاں، یہاں بھی پہلے بھی بنے ہوئے ہیں اور بھی بنیں گے. انہوں نے سجاد برکی سر اور عاطف صاحب نے مل کے تو واشنگٹن ڈی سی میں میرا لے انہوں نے ایک الیکشن آفس، ہمارے تو 12 چیپٹر ہیں اور بہت سے چیپٹر میں آلریڈی آفس موجود ہے جو پی ٹی اے کے آفس ہے. تو ٹھیک ہے. شاید ہم بھی ایک بڑا آفس اسی طرح کا جس کو شاید ہم کچھ اور نام دے، میں ابھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہوں گا، بات باہر نکل جائے گی. ٹھیک ہے، فیئر تو انف. اس کے اوپر ہم کر رہے ہیں. ہر سال ہم کرتے ہیں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں. پنٹا پارٹی الیکشن تو ہمارے آفسز ہوتے ہیں، لیکن جنرل الیکشن میں بھی ہمارے آفسز ہوتے ہیں جہاں سے ساری براڈ کاسٹنگ ہر چیز ہوتی ہے انشاءاللہ. اچھا، یہ جو پاکستان میں جو پکڑ دھکڑ، یہ جو انہوں نے پہلے فرسٹ ایئر لیڈرشپ کی تھی، وہ 10,000 بندہ پکڑا، اب یہ جو تعین کنندہ اور وہ دوسروں کو پکڑ رہے ہیں، اس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں تو لگتا ہے کہ چاندے کے بندے واپس رہ جائیں. ہے اپ ڈیٹ آپ کے پاس اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان میں؟ وہ جو ہمارا جو قائد ہے نا، جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو پتا ہے کرکٹ کا ایک کامیاب ترین کیپٹن رہا ہے دنیا میں، اس کا نام ہے. اور اس نے ناکامی دیکھی نہیں، ویسے اس نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے. اور یہ جو کر رہے تھے، آپ یہ مجھے بتائیں کہ میں تو ان کو درویش کہتا ہوں، تو یہ جو اتنی بڑی پریڈکشن سامنے آ رہی ہے، جو عمران خان کہتے رہے ہیں، وہ چیزیں ثابت نہیں ہو رہی. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب پلان اے بی سی ڈی کے لیے تیار نہیں تھے؟ آف کورس پی ٹی ہے پلان اے، پلان بی، پلان سی، پلان ڈی. تو اگر پلان اے نہیں چلتا تو پلان بی آپ کے سامنے آئے گا، پلان سی بھی آپ کے سامنے آئے گا. تو وی ہیو بیک اپ، وی ہیو دا پلانس. اور ہم ان کو ہر روز، ہر جگہ اور ہر کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک نیا سرپرائز دیں گے. ٹیمز آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ 24/7 to materialize the plans. If the plan A is failed, plan will be implemented. اور ہم پی ٹی آئی اس طرح نہیں بیٹھی ہوئی، پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے. اوورسیز کے اندر بڑے بڑے برینز پی ٹی آئی کے بیٹھے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور ڈاکومنٹڈ پلان موجود ہیں جو میرے پاس بھی بہت کچھ موجود ہوتا ہے. تو یہ ان کو غلط فہمی ہے. ہمارے پاس ہمارے قائد نے جانے سے پہلے ہی ہر طرح کے پلان دیے ہوئے ہیں، اور یہ ایک کینڈیڈیٹ کو پکڑیں گے، وہاں تو 20 کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے اپلیکیشن دی ہے. ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سے ہلکے کے پی ٹی اے کے کس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ ملی ہے اور ان کو سرپرائز دے گا وہ. ابھی آپ یہ دیکھیں، صنم جوید نے مریم نواز کے مقابلے پہ اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے اوپر انہوں نے اور 2 دن کیس بنا دیے. کام پہ ڈانگ رہی ان کی. یار وہ خدا کا وعدہ مریم کے مقابلے پہ بھی کھڑا کر دو گے، اور بلے کا نشان نہ دو. اور یار بلے کا نشان نہیں تو وکٹوں کا نشان ہے، وکٹوں کا نشان نہیں تو بال بھی ہے. اور یار اور بہت کچھ ہے. اور خدا کے بندو، کرکٹ میں ایک چیز نہیں ہے، کرکٹ کے بیٹ بھی ہوتے ہیں، کرکٹ کی یونیفارم بھی ہے، کرکٹ کی ٹوپی بھی ہے، بیٹ ہے، بال ہے، وکٹیں ہیں، گلوز ہے. اور چلو کرکٹ کی ہم ایک چیز لے رہے، کتنے نشان روکو گے؟ اور یار کہاں تک روکو گے؟ اور یہاں تو پلان اے سے لے تک پلان زیڈ تک ریڈی ہے. تمہاری تو ہر پلان کے اوپر نیندیں اڑیں گی سر، انشاءاللہ. اچھا، یہ بھی آج ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے شاہ محمود قریشی کو، جس طرح انہوں نے مین ہینڈلنگ کی اور دھکے دے کے ایک سادہ کپڑوں میں شخص ہے اور ایک پولیس والا ہے، وہ دھکے دے کے. آپ نے دیکھی وہ ویڈیو؟ اس میں جو جس طرح ان کو ہینڈل کیا گیا بہت ڈسکسٹنگ ہے، بہت افسوس ہے. ان کی ایج دیکھیں، ان کی بزرگی دیکھیں. وہ بندہ کہاں بھاگ کے جا سکتا ہے جہاں اتنے سارے بندے آپ بیٹھے ہیں اور آپ ان کی بات بھی نہیں سن رہے ہو، دھکے دے رہے ہیں. کس طرح لیں گے آپ اس، کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ پہلے آپ دیکھو کہ who is Shah Mahmood Qureshi? A senior most, a humble
ایک ہسٹورین پارلیمنٹیرین جس کا ایک نام ہے ہسٹری کے اندر، تو آپ کس کو پکڑ رہے؟ اس کی عمر تو دیکھو، اور جس طریقے سے اس کو دھکے دیے گئے، تو میں بڑا حاجہ صاحب یہ شعر بولتا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ یاد ہوتی ہے، لیکن خواجہ صاحب کو اگلے مصرے کا نہیں پتا۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ یاد ہوتی ہے، ان کو کیا پتا کہ وہ کیا بلا ہوتی ہے۔ ہاں جی، یہ پتا ہے کیا یہ بلا دوسرا ہوتی ہے۔ مصرع کو بہت کم لوگوں کو پتا ہے، یا وہ ان کو کیا پتا کہ وہ کیا بلا ہوتی ہے۔ کہ میں نے یس چند دن پہلے ہی مصرع دوسرا بھی مکمل کیا۔ اچھا ہاں اچھا یہ بتائیں کہ اکثر میں سن رہا ہوں ٹک ٹاک پہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں اوورسیز کی، جی ہم پاکستان جائیں گے، گروپ کی شکل میں جائیں گے، اکٹھے جائیں گے۔ اس بارے میں بھی وہاں پہ کانفرنس میں کوئی بات ہوئی؟ اس بارے میں کچھ چیز ہوئی ہاں ہوئی ڈسکس؟ ہے کہ ایک جو بات وہاں پہ پاس ہوئی ہے کہ سون اوورسیز کی ہم ایک ٹیم بنائیں گے، اور جو لوگ پاکستان جانا چاہتے ہیں ان کی جو کو سپورٹ کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے، اور کون کون سی کانسٹیچوئنسی کے اندر ہمارے پاس ہمارا ایک ایپ ہے جی، رابطہ ایپ۔ اس رابطہ ایپ کے اندر ہمارے کارکنان کے سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ نظر باز صاحب کون سی کانسٹیچوئنسی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر کام کریں گے، اور جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کو جو سپورٹ ہے، جو لوگ جا کے الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کی سپورٹ کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کیا جائے۔ اچھا رابطہ ایپ کا آپ نے ذکر کیا، یہ رابطہ ایپ کے بارے میں پچھلے دنوں سے 2-4 مہینے پہلے کہا جاتا تھا کہ اس کا ڈیٹا چوری ہو گیا اور وہ شاید وہ قابل عمل نہیں رہی، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ کوئی ہے ایسی خبر ایسی چیز؟ ڈیٹا اگر کسی نے چوری کر لیا تو ڈیٹا کی تو ایک بیک آفس میں ہر چیز موجود ہوتی ہے، وہ کتنا یہ چوری کر لیں گے کتنا نہیں کریں گے، کوئی 1-2% کیا ہوگا، لیکن ان کو ڈیٹا وہ ملے گا نہیں۔ کیونکہ میں نے وہ اسد میں عمر کے دوسری بارے بات میں یہ کہا ایک جاتا ہے بات اسد عمر نے دے دیا ساری ہوگا میں ہم آپ کو کو۔ روک رہا ہوں، اگر یہ ڈیٹا چوری کر بھی لیں تو وہ ڈیٹا تو پی ٹی اے کے لوگوں کا ڈیٹا ہو۔ پہلی بات ہے کہ میں بلیو نہیں کرتا کہ ڈیٹا چوری ہوا، آئی ڈو ناٹ بلیو، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر وہ چوری کر بھی لیتے ہیں تو ناصر میر کا ان کو پتہ چل جائے گا، یہ عمران خان کو ووٹ دے گا تو کیا کر لیں گے میرا؟ وہ تو پی ٹی اے کے لوگ ہیں، تو پی ٹی اے کے لوگ کیا ان کے کیا کریں گے اوورسیز میں بیٹھے ہوئے؟ نہیں میرا بھی میں اگری، لیکن یہ بات چونکہ ہو رہی تھی کیونکہ رابطہ ایپ کا یہاں پہ سوشل میڈیا پہ کچھ گروپس میں بیٹھ کے اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ اس کو یوٹیلائز کریں ووٹنگ کے لیے، اپنا لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، تو اس سلسلے میں بات ہے تو رابطہ ایپ کو کسی نے کہا جی کہ اس کو بھی فی الحال رہنے دیں، کیونکہ اس کا شاید وہ ڈیٹا جو ہے نا وہ لوگوں کا وہ پولیس کے ہاتھ لگ جائے یا کوئی ایسی۔ اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیے، اوورسیز کی جا کے گرفتار کرنے کا یہ لیگل کیا اسٹیٹس ہے؟ کوئی ہے انفارمیشن یہ کر سکتے ہیں اس طرح کسی کو جا کے وہاں پہ ریسٹ؟ نہیں کر سکتے، سوائے بالکل میں آج آپ کے پروگرام کی وساست سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ کسی اوورسیز کو گرفتار نہیں کریں گے انلیس اگر کسی کے اوپر کوئی کیس ہے۔ اوورسیز جائیں پاکستان کے اندر، پاکستان ان کا ملک ہے، کوئی ان کو نہیں روک رہا، اور مجھے بہت سے لوگ جانے سے پہلے فون کرتے ہیں، میں کہتا یار کچھ نہیں آپ کو ہوگا، جائیں آپ، اور پاکستان میں جائیں جا کے حصہ لیں، یہ اوورسیز کو اتنی جلدی نہیں پکڑیں گے۔ دیکھیں اب آپ برٹش ہیں، میرے پاس برٹش نیشنلٹی ہے، تو مجھے ایک تحفظ حاصل ہے کہ آپ کو پکڑیں گے تو آپ کو تو ویسے ہی برٹش گورنمنٹ آپ کو اپنے سٹیزن کی جو ہے وہ پوری طرح مدد کرتی ہے، اور اسی طرح دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہیں آئی ڈونٹ تھنک سو نظر باز صاحب کے اس طرح کا اوورسیز کے اوپر کو کریک ڈاؤن ہوگا۔ آئی ہوپ میرا ناٹ، بھی میں آئی نے ہوپ ناٹ، سوال اس لیے کیا، ہاں میں نے سوال اس آئی لیے ہوپ کیا ناٹ، کیونکہ یہ اس کی وجہ کہ اگر یہ اس طرف چیزوں کو لے کے جائیں گے تو میں تو یہ آج کہوں گا کہ اگر اوورسیز کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن ہوتا ہے یا اوورسیز کو پکڑ اگر یہ کرتے ہیں، پاکستان میں جاتے ہیں، تو یہ سمجھیں یہ ملک دشمنی ہوگی، یہ بالکل ملک دشمنی ہوگی، اور اس سے اوورسیز کے اندر ایک نفرت پھیلے گی، اور اس نفرت سے تقسیم در تقسیم ہوگی۔ میں جو احباب ہیں
اگر ان تک یہ آواز جائے تو خدارا اوورسیز پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی حرکت مت کیجیے گا جس سے اوورسیز میں ملک کی مزید بدنامی ہوگی اور اوورسیز کے اندر دلوں میں نفرت، اور اوورسیز کے ہمارے بچوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو کے وہ کبھی پاکستان جانے کا نام نہ لے. خدارا اس طرح مت کیجیے گا. ملک کو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی لیڈر، ہاں وہ موجودہ گورنمنٹ ہے، آنے والی جو بھی گورنمنٹ ہوگی، میرا نہیں خیال کو کوئی ایسا اقدام کریں گے جس سے اوورسیز کے اندر پاکستان کے لیے اس طرح نفرت پیدا ہو. اچھا وہ ٹھیک ہے، یہ تو اوورسیز کا مسئلہ ہو گیا، لیکن اوور آل آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح کی سینٹیمنٹ ہم نے کریٹ کی ہے کہ وہ بلوچستان سے لوگ آئے ہیں، وہ اپنے مسئلے لے کے پھر رہے ہیں، پھر ہم لوگوں کو 10,000 بندے کو پکڑا ہوا ہے، پھر ان لوگوں کو 9 مئی کے چکر پکڑا ہوا ہے، ان کے آگے سے 10,000 اگر 10,000 بندے ہیں تو ان کے 10,000 فیملی ممبر بھی ہوں گے. تو یہ تو تقریباً آپ اس طرح کہیں اگر پی ٹی آئی کو نکال بھی دیں تھوڑی دیر کے لیے ہم اس میں سے، تو یہ تو کروڑوں لوگ متاثر ہو چکے ہوئے ہیں اس رجیم کے ہاتھوں، تنگ ہو چکے ہوئے ہیں. تو وہ نفرت نہیں لے کے آئیں گے، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ نفرت کریٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اوورسیز کو، اور ہر وہ جگہ جہاں سے پاکستان کو بینیفٹ ہونا تھا، فار ایگزامپل اوورسیز اتنا پیسہ بھیجتے ہیں، تو ہر اس چیز کو جس کو پاکستان کو بینیفٹ ہونا اس کو اپنے سے دور کیا جائے، اس کا کیا حل ہے؟ سر آپ یہ دیکھیں کہ میں سال میں 2 دفعہ پاکستان جاتا تھا یا 1 دفعہ. میں اب کچھ وجوہات کی وجہ پر میں نہیں گیا. 1.5 سال ہو گیا مجھے، تقریباً 1.5 سال ہو گیا. تو ساری نہیں، میں اپریل میں گیا تھا ساری. اس کے بعد میں نہیں گیا، میں نے ابھی جانا تھا پھر میں نہیں گیا. تو اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ ڈرے ہوئے کہ ہم جائیں گے شاید پکڑ نہ لیں. بہت سے لوگ پاکستان کے اندر افراتفری کی وجہ سے انویسٹمنٹ جو رک گئی ہے، جو ہماری ایک کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، جو پراپرٹی سائٹس ہیں، وہ بہت سی رکی ہے کہ اوورسیز پراپرٹی میں جا کے پیسہ انویسٹ کرتے تھے. تو آپ نہیں سمجھتے یہ ملک کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ جب جائیں گے نہیں تو لوگ پاکستان میں پیسہ کیوں بیچیں گے، لوگ کیوں انویسٹمنٹ کریں گے؟ بالکل. تو یہ کس کا نقصان ہے؟ کہ کسی حکمران کا نقصان نہیں، یہ ملک کا نقصان ہے. تو بے شک اس طرح لوگ پیسہ بھی نہیں بھیجیں گے. لوگ یہاں پہ صدقہ خیرات، پرسنل، بہن بھائی، رشتے داری، دور سے تیسرے، ہر موقع پر سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا. پاکستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. غریب ملک ہے، علاج معالجہ ہے، وہ کون سی ویلفیئر اسٹیٹ ہے. تو اوورسیز پاکستانی کے دل جو ہے وہ اگر اس طرح دکھیں گے تو وہ تو آہستہ آہستہ پاکستان کی سے محبت سے ان کا دل اٹھ جائے گا. اور ایک لیڈر آیا تھا عمران خان، جس نے پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی بات کی. جو مدینہ کی ریاست کیا ہے؟ مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایک ویلفیئر اسٹیٹ. آپ اس ملک میں رہتے ہیں، میں اس ملک میں رہتا ہوں، فری علاج ہے، روڈ ٹیکس دیتے ہیں گاڑیوں کا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کوئی پولیس نہیں روکتی، کچھ نہیں کہتی آپ کو، علاج مفت ہے. تو عمران خان کیا کر رہا تھا؟ وہ داتا لا کا جو ہیلتھ کارڈ تھا وہ کیا تھا؟ ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف قدم تھا. نیا پاکستان کا کیا اس نے نعرہ لگایا تھا؟ نیا پاکستان کو اس نے تو نہیں اینٹیں تو نہیں دریافت کرنی تھی. نیا پاکستان کا کانسیپٹ، مدینہ کی ریاست کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا تھا؟ ایک ویلفیئر اسٹیٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان کے طریقہ کار کے مطابق ملک کو چلانا تھا. یہ جو یونیورسٹی کے اوپر کیس بنا رہے ہیں، فنڈنگ ہے اس کے اوپر، یہ جو پیسہ کورٹ کے اندر پڑا ہے، تو کیا تھا؟ ایک ایسی یونیورسٹی، قادر یونیورسٹی بنائی جائے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا درس دیا جائے، خالی قرآن کو پڑھا نہ جائے. تو ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے جو مولانا حضرات ہیں، انہوں نے قرآن ہمیں کہا پڑھو، لیکن ہمیں یہ نہیں کہا کہ ترجمہ بھی پڑھو، پتہ چلے کہ یہ کہتا کیا ہے. تو قادر یونیورسٹی کیا تھا؟ قادر یونیورسٹی ہے کیا؟ وہاں تعلیم یہ دے رہی ہے
کہ قرآن کی آیت جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کی تفسیر کیا ہے, اور اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے, حدیث کیا ہے, اس قرآن کی آیات کے مطابق ہمارے نبی نے زندگی گزاری اور ان کی زندگی کس طرح گزری. یہ ہے قادر یونیورسٹی. تو یار آپ اس کے اوپر بھی لے کے بیٹھ گئے ہو. کبھی آپ کہتے ہیں شوکت خانم کے فنڈنگ, کبھی آپ کہتے ہو نمبر. یار کیا یہ میرا مطلب ہے کہ تمام فلاحی کاموں پہ جو آپ روکتے جا رہے ہیں تو نفرت کریٹ ہوتی ہے معاشرے میں, اور جو نفرت کریٹ ہوگی تو پاکستان کی جو قائد اعظم کا ہاتھ تھا, جو علامہ اقبال کا ہاتھ تھا, کہ علامہ اقبال بھی تو اتنی بڑی لائبریری ہونے کے بعد اینڈ پہ انہوں نے وہ ساری کتابیں دے دی لوگوں کو, اور صرف ایک قرآن رکھ لیا تھا اپنی لائبریری میں, صرف ایک قرآن جس کو وہ پڑھتے رہے. ان کی آخر زندگی کی جتنی شاعری ہے وہ کیا ہے, اسلام کا فلسفہ ہی تو ہے, اور کیا ہے, وہ سارا اسلام کا فلسفہ ہے. اور اسی میں ہمارا قائد عمران خان اسی فلسفے کے اوپر وہ زندگی گزار رہے تھے, اور قائد اعظم محمد علی جناح کا جو خواب تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ریاست مدینہ اور نیا پاکستان بنانے کی انہوں نے بات کی, اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے, غریبوں کی مدد کی, اس کو سزا ملی. سب جی بالکل, غریبوں کی مدد کی اس کو سزا مل رہی ہے, یہ بات آپ کی صحیح ہے. ناظر بھائی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سو آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ ٹو ہیو یو. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ گپ کرتے ہوئے. بات دل کرتا ہے کہ اور کرتے ہیں کسی اور نشست میں رہتے ہیں, بلکہ آپ سے میں نے کچھ اسٹوریاں سنی ہیں آپ کی, عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ کہانیاں سنی ہوئی ہیں میں نے ٹک ٹاک کے ایک سیکشن کے اوپر, تو وہ کس طرح آپ کے ساتھ ایک گپ شپ کا اور ٹائم رکھیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت خیال رکھیے گا سر. اللہ حافظ. شکریہ نظر باز بھائی آپ کا, آپ نے مجھے لیا, اور آپ سے ویسے ہی مجھے گفتگو کر کے مزہ آتا ہے, اور بڑا آپ جس طریقے سے پھر انوالو کرتے ہیں گفتگو کے اندر, تو گفتگو سوچ کے نہیں, پھر اندر سے نکلتی ہے. اور جو پاکستان سے محبت ہے عمران خان کے لیے, جو پارٹی کے ساتھ جو عشق ہے عمران خان کے ساتھ, وہ اندر سے آپ نکالتے ہو. آپ کے اندر یہ ہے اسکل کہ آپ, مجھے پتہ نہیں چلا کہ آدھا گھنٹہ ہو رہا ہے. میرا تو دل کرتا تھا میں 2-3 گھنٹے جس موضوع کے اوپر فہیم صاحب کو کسی پہ دن ساتھ لے, اور جی میں اس کا پروگرام میرا یہ ہے تھوڑا سا لمبا کرنے کا, لیکن یہ ہوتا ہے کہ فارمیٹ اس قسم کا ہوتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ٹائم اجازت نہیں دیتا, ورنہ گپ لگانے کا آپ کی اپنی پرسنالٹی بڑی مزیدار ہے, دل کرتا ہے کہ بیٹھ کے باتیں سنتا رہے بندہ. تو آپ کا بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو سر.